نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی بیکار اور بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو سورۃ آل عمران کی آخری آیات پڑھتے اور اس میں کیا کہتے تھے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ، یہ سارے زمین و آسمان کا کارخانہ، یہ سب کچھ بے مقصد نہیں، بیکار نہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ایک بہت بڑا گھر بنائے اور بنا کے چھوڑ دے اور اس میں نہ خود رہے نہ کسی کو رہنے دے، تو ایسی عمارت کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ کون ہے ایسا بے سمجھ کہ جس نے اتنا پیسہ لگایا اور اب یہ کسی استعمال میں نہیں، بیکار پڑی؟ ہر بیکار پڑی چیز پر آپ افسوس کرتے ہیں نا۔ تو اب جس رب نے اتنی بڑی نیلی چھت بنائی اور اتنی خوبصورت زمین پھیلائی اور طرح طرح کی نعمتیں رکھیں اور اس میں انسان کو بھیجا اور وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ سب کچھ ایسے ہی بس کھیل تماشے کے طور پر، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو کھیلنے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ سب کچھ کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے۔ انسان کے بارے میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، ایسے ہی بنا ڈالا؟ یہ کسی گڑیا کا کھیل تھا یا سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے بچوں کے ریت کے گھروندے تھے کہ وقتی طور پر انجوائمنٹ کے لیے بنائے اور ڈھا دیے؟ کیا زمین و آسمان کو بھی ایسے ہی بنا دیا گیا تھا کھیلنے کے لیے، یہ کھیل تماشے کے طور پر؟ نہیں۔ ما خلقت هذا باطلا، یہ سب کچھ باطل اور بیکار نہیں، اس سب کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہ حق کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ مخلوق ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے خالق کو پہچانے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ کن فیکون، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا، اور وہ ہو جائے گا۔ کیا؟ قیامت کا دن جب وہ کہے گا قائم ہو جائے تو وہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے زمین و آسمان جو پیدا کیے تو اس لیے نہیں کہ اس میں بیٹھ کے لوگ اسی کی نافرمانی کریں جس نے ان کو بنایا، اس نے اس لیے بنایا یہ سب کچھ کہ بنانے والے کو یاد رکھا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ اور دنیا کا یہ سارا نظام ایک عارضی نظام ہے، جس طرح کن کہہ کے اس نے اس کو پیدا کیا تھا، ایسے ہی کن کہہ کے اس سب کو ختم کر دے گا۔ کن فیکون، قولہ الحق، اسی کی بات سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کی بادشاہت ہوگی جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی۔ یہ نفخہ فضا ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور کو منہ میں لیے ہوئے، پیشانی جھکائے حکم الہی کے منتظر کھڑے ہیں۔ سور کیا چیز ہے؟ سور سے مراد بگل ہے، بگل۔ اسرافیل اسے اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں، سر جھکائے حکم الہی کے منتظر ہیں، کان لگائے ہیں۔ کس وقت کن ہوتا ہے اور وہ بگل بجا دیں اور سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے، اس وقت وہ پھونک ماریں گے۔ جیسے پھونک مارنے سے آواز نکلتی ہے نا مختلف انسٹرومنٹ سے، تو ایسے ہی اسرافیل علیہ السلام کی پھونک سے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا۔ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے، خبر والا ہے، اس کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں۔ غیب سے کیا مراد ہے؟ جو کچھ مخلوق سے پوشیدہ ہے، اور شہادت سے کیا مراد ہے؟ جو ہمارے سامنے ہے۔
مثلا اس وقت ہمارے سامنے کیا ہے؟ اس چار دیواری کے اندر جو کچھ جو اس سے باہر ہے اس وقت وہ ہمارے لیے ایک طرح سے غیب کی حیثیت رکھتا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے، ہم بیک وقت اندر اور باہر نہیں دیکھ سکتے، لیکن اوپر سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو برابر دیکھتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس لیے کہ اس کی قدرت سب سے زیادہ ہے، سب سے بڑی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. یہ تلاش حق کے سوال نہیں ہیں، مشاہدہ حق کے ہیں. حق تو مل چکا تھا، یعنی حق تو ان کو واضح تھا، لیکن کیا تھا؟ کائنات کا ایک طرح سے مشاہدہ کر رہے تھے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو الہ بناتے ہو؟ آپ دیکھیں نا کہ اگر وہ حق کی تلاش میں تھے تو اپنے والد کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو حق ان کو خود نہیں پتا. جب خود نہیں پتا تو دوسروں کو کیسے بتا رہے ہیں؟ تو مراد یہ ہے کہ حق پتا تھا ان کو اور اس پر ان کو یقین بھی تھا، اور اسی کی طرف وہ رہنمائی بھی کر رہے ہیں اپنے والد کی. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. یہ باپ کی توہین نہیں، والدین بھی غلط کام کر رہے ہوں تو احسن طریقے سے ان کو بھی سمجھانا چاہیے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھایا یا ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. ملکوت جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، مراد ہے مخلوقات یا ربوبیت اور الوہیت، یعنی اللہ کی معرفت کی توفیق. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین سے آسمان تک مشاہدہ کرایا، غور و فکر کی صلاحیت بخشی. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے مشاہدہ کرایا. اب مفہوم کیا اس کا لے سکتے ہیں نوری کا؟ ہم نے مشاہدہ کرایا ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہت کا، کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے. اور یہ کیوں کرایا؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی اس کے یقین میں اضافہ ہو جائے. ہر انسان کے اندر اللہ نے حق کی ایک پہچان رکھی ہے. 4 چیزیں ہدایت کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں. سب سے پہلی کون سی ہے؟ جبلت، انسٹنکٹ. دوسری کیا ہے؟ حواس، سینسز. پھر انسان ان سینسز سے کام لے کے، دیکھ کے، سن کے، وہ جو اندر اس کے آواز ہوتی ہے اس کے جواب میں حق تلاش کرتا ہے. پھر پروسیسنگ ہوتی ہے اس کے دماغ میں، عقل، اور اس پر سٹیمپ لگتی ہے وحی کی جو اسے آتھرائز کر دیتی ہے. تو کچھ لوگ جن کے پاس وحی نہیں پہنچتی وہ بھی حق تک پہنچتے ہیں. کس کے ذریعے؟ پہلی 3 چیزوں کے ذریعے. ابراہیم علیہ السلام پہلی 3 چیزوں کے ذریعے حق کے قریب پہنچ چکے تھے. پھر اللہ نے مزید کائنات کی چیزیں دکھا کر، ان میں غور کی صلاحیت دے کر ان کا یقین پختہ کر دیا. اسی لیے فرمایا لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. یہ مشاہدہ کائنات ہے، تلاش حق نہیں، حق پہلے سے ہے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، پھر جب ان پہ رات طاری ہوئی، رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. اچھا، بعض لوگوں نے اس کے لیے قصہ گھڑا کہ وہ جب پیدا ہوئے تو ایک غار میں رکھے گئے اور مسلسل کئی سال تک غار میں رہے. جب اچانک باہر لائے گئے اور انہوں نے رات کے وقت ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب. یہ نہ ماننے والی کہانی، اور اس کہانی کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جسے نیوٹن نے کیا پہلے سیب گرتے نہیں دیکھا تھا یا کسی اور نے نہیں دیکھا تھا؟ پھر کیا ہوا کہ اس ایک دن میں اس نے ایک چیز کو دیکھ کر اتنا بڑا سبق سیکھا. تو یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. ایک ہی چیز کو آپ روز دیکھتے رہتے ہیں لیکن آپ کوئی کیلکولیشن اپنے دماغ میں نہیں کر پاتے، کوئی اس سے سبق نہیں سیکھتے. پھر کوئی دن آتا ہے کہ یکا یک آپ کے اندر کے سینسز بھی جاگ اٹھتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارا دیکھنا 2 طرح کا ہوتا ہے نا. مثلا اس وقت میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، مجھے یہ معلوم ہے یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور میں سب کو دیکھ رہی ہوں، لیکن آبویسلی جن لوگوں کو میں پہچانتی ہوں ان کی شکل پہ نظر جاتے ہی میرے اندر کی کیلکولیشن کچھ اور ہوتی ہے.
اور جن کو میں بالکل نہیں جانتی تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہیں اور ملتی تو میں سے کہتی ہیں کہ آپ دیکھی ہوئی لگتی ہیں، آپ کہاں آتی کہاں ہوتی؟ کہتے جی ہم آپ کے سامنے روز بیٹھے ہوتے ہیں۔ سامنے روز بیٹھے ہونے کے باوجود بھی پتہ نہیں چلتا، یہ فرق کیا ہے؟ کیوں فرق ہے؟ کیونکہ انسان جس چیز سے مانوس ہوتا ہے نا اس کو دیکھنا بھی پسند کرتا ہے، اور دیکھ کے فوراً اس کی طرف توجہ چلی جاتی، اور جس چیز سے مانوس نہیں ہوتا، اجنبی ہوتی، جو چیز انوکھی ہوتی، اس کو جذب نہیں کر پاتا جب تک کہ اس سے کوئی ایسوسیشن نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو روز دیکھتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی دن ان کے دل کے اندر اللہ کو پانے کی طلب تڑپ اور پیاس کچھ زیادہ ہی ہو، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی شکل میں دیکھنا چاہا کہ جو تسلی بخش ہو، کیونکہ انسان مادی چیز ہے نا، اور مادی چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی کے مال سے فوراً امپریس ہو جاتے ہیں، علم سے بہت دیر میں ہوتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ علم ایک مادی چیز نہیں، کسی کا بھی نالج جو ہے جب تک آپ اس کو پہچاننے نہیں لگتے، اس کے قدردان نہیں ہوتے، آپ انسان کی قدر نہیں کرتے۔ ایک جاہل شخص ہے مثلاً، اس کو نہیں پتا علم کیا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ اس کو نیوٹن کی تصویر دکھائیں تو اس کے لیے وہ تصویر کیا چیز ہے، یا اس کا کوئی لا بتائیں تو وہ کیا کہے گا؟ یہ کیا فضول چیز دکھا رہے ہو مجھے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نیوٹن سے کوئی دلچسپی؟ جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں ڈاکٹر عبد القدیر خان کا نام سب نہیں جانتے ہوں گے، اگرچہ میجورٹی جانتی ہے، اس کے باوجود گاؤں میں بہت سے بچے نہیں جانتے ہوں گے۔ اس کے برعکس کس کا نام سب جانتے ہیں؟ مثلا مادام نور جہان کا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جس چیز میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے ہم قدردان بھی ہوتے ہیں، جس میں ہمارا اپنا انٹرسٹ نہیں اس کی ہمیں قدردانی بھی نہیں۔ اچھا، انسان چونکہ مادہ پرست ہے، جو چیز اس کو نظر آتی ہے، جو محسوس کر سکتا ہے، ٹچ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اس کی قدر زیادہ ہوتی، اور جو چیزیں اس کی گراس میں نہیں آتی ان کو وہ دیکھتا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ربی ارینی، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قوم نے بھی مطالبہ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے کیا کہا؟ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ تعالیٰ مجھے دکھا مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابراہیم تو یقین نہیں رکھتا؟ کہا بلا، کیوں نہیں، یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، ذرا دل بھی مطمئن ہو جائے۔ وہ جیسے ایک شعر بھی ہے نا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ قدرتی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ ہم کو سامنے نظر آ جائے تو ہم میں سے کوئی ایسے ڈھیلے بیٹھے نہ رہ جائے، ہماری نمازیں ایسی نہ ہو جیسی ہم پڑھتے ہیں، پرفیکٹ ہو جائیں۔ یہ کمزوری ہے انسان کی۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایک خاص تڑپ اٹھی، اس تڑپ کے ساتھ ستارے کو دیکھا۔ مثلا جب آپ کے اندر بھوک ہوتی ہے تو آپ پانی کو یا کھانے کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور جب بھوک نہیں ہوتی تو آپ ڈش کا ڈھکن اٹھانے کی بھی زحمت گوارا نہیں، وہ جب کھانا ہی نہیں تو کیا ضرورت ہے اٹھا اٹھا کے دیکھنے کی۔ فرق ہے نا؟ تو جب دل کی حالت بدلی تو ستارہ بھی کچھ اور ہی چیز نظر آیا۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، رات آئی ستارہ دیکھا۔ جن کا لفظ جو ہے نا جیم نون نون جن سے ہے، جن کسی چیز کا سینسز سے چھپ جانا، یہ لفظی معنی ہے جن کا۔ یہ جو جنات ہے نا ان کو جن کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ آپ کے سینسز میں نہیں آتے، نہیں آپ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے۔ کالا، بولے ہاذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ یہ سوال نہیں ہے، حیرت کا اظہار ہے۔ ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم ستارہ زہرہ کو پوجتی تھی، اس کے بت بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ عموماً قوموں کے اندر یہ جہالت ہے، یہ کانسیپٹ ہے کہ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں، اور کواکب کو بھی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی اللہ سے کوئی رشتہ ہے، اور دیوتاؤں اور دیویوں کے نام سے منسوب کیا ہوا ان کو بھی۔ فلما افلا، جب وہ چھپ گیا، قال لا احب الافلین، کہا مجھے چھپنے والے اچھے نہیں لگتے۔ اس کا ڈوبنا ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی تصدیق تھا کہ ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو چمکتا دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ ہے میرا رب۔ فلما افلا، جب چھپ گیا، قال لئن لم يهدني ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھٹکنے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب دیکھا سورج کو چمکتی ہوئی، عربوں میں ہاں چاند مذکر ہے اور سورج مؤنث ہے، حالانکہ بڑا ہے۔
فلما رأى الشمس بازغۃ، جب دیکھا سورج کو کہ چمک رہی ہے، قال ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی چھپ گئی، قال یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں ان چیزوں سے جن سے تم شرک کر رہے ہو، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ کبھی طلوع ہوتے ہیں، کبھی غروب ہوتے ہیں، کبھی نظر آتے ہیں، کبھی نظر نہیں آتے، اور یوں کہہ کے ستارہ پرستی کی جڑ کاٹ دی۔ لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمان دوبارہ اسی شرک کی طرف دوڑ پڑے اور علم نجوم میں دلچسپی لینے لگے اور ستاروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے چلے۔ کسی نجومی کے پاس جانا جو ہے اور اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ کیا ہے؟ دراصل شرک میں آتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، عبادت ضائع ہو جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے علم نجوم کا پول کھول دیا تھا۔ اب دیکھیں کہ ہر ایک کی چمک تھوڑی دیر کے لیے متاثر کی، لیکن ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ عموماً انسان کن چیزوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے؟ جو چمکتی ہیں۔ چمک انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، گلیمر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نئے دور کے الفاظ میں، لیکن گلیمر کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی۔ کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ سب ستاروں، سیاروں سے، سب خداؤں سے منہ موڑ کر میں نے اپنا آپ اس ذات کی طرف کر لیا۔ میں نے اپنا چہرے سے مراد یہاں کیا ہے؟ اپنا رخ، اپنی توجہ، اپنی ذات اس ہستی کے حوالے کر دی۔ فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور کس طرح کیا؟ حنیفا، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ایک اور دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مشاہدہ کائنات کے بارے میں دی جاتی کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں بولا، کیوں کہا، حالانکہ وہ حق کو سمجھتے بھی تھے۔ تو اس کا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اپنی قوم پہ حجت تمام کرنے کے لیے۔ وہ خود تو جانتے تھے، قوم کو بھی بتانا چاہتے تھے کہ لا احب العافلین، مجھے چھپنے والے پسند نہیں ہیں، چھپنے والے خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ھذا ربی، یہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اس کو رب مان لیا تھا۔ اس حجت کو کہتے ہیں حجت الزامی۔ یہ سارا پیسج جو ہے، اس کے اوپر بہت سے سوال اٹھتے ہیں نا۔ ایک سوال تو جس کا میں نے ابھی آپ کو جواب دیا کہ یہ سب کچھ مشاہدہ کائنات تھا، تلاش حق نہ تھی، ایسا نہیں تھا نعوذ باللہ گمراہ تھے، پتہ نہیں تھا تو حق کی تلاش میں سوال کر رہے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ یہ ایک حجت الزامی تھی کہ مخاطب کے خیالات کو دہرا کر اس کی بات کو ریفیوٹ کرنا۔ یہ میرا رب ہے، یہ ستارہ دیکھو چھپ گیا، میں تو اس کو رب نہیں مانتا۔ چاند دیکھا چمکتا ہوا، یہ ہے رب، یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ بھی چھپ جائے گا، اس کو بھی میں رب نہیں مانتا۔ اچھا، تو یہ سورج تمہارے خیال میں بہت بڑا ہے، ھذا اکبر، اس کو رب مان لے، وہ بھی چھپ گیا۔ تو کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، سب چھپ گئے، چھپنے والوں کو میں رب نہیں مانتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو دراصل ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، کس کے لیے تھی؟ قوم کے لیے تھی، اس کو بتانا چاہتے تھے۔ پھر یہ سب ان کی حجت تمام کر کے ان کے خیالات پہ لکیر پھیر کے اپنا رستہ بتاتے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں کہ اپنا رخ کسی اور کی طرف پھیروں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اگلی بات بھی اس دوسری دلیل کی تائید کرتی، وحاجہ قومہ، اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتحاجونی فی اللہ، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، وقد ہدانی، حالانکہ تحقیق اس نے مجھے ہدایت بخشی ہے، ولا اخاف، اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بہ، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے کہ جب لوگوں کو اس بات سے ڈرایا جائے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کے آگے مت جھکو، تو ہمیشہ دھمکی کیا دی جاتی ہے کہ تم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو، تم پہ اس بات کی نحوست پڑے گی، تمہاری شامت آئے گی، تم بتوں کو کیوں برا کہتے ہو۔ تو اسی کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں کہ مجھے کیوں ڈراتے ہو، میں تو نہیں ڈرتا تمہارے معبودوں سے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی کچھ بھی بگاڑ سکتا ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرا رب کچھ چاہے تو وہ اور بات ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب
ہر چیز پر علم کے اعتبار سے چھایا ہوا ہے. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے، ہوش میں نہ آؤ گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ لوگوں پر حجت تمام کی، اپنا رستہ بتایا ہدایت کا، تو قوم جھگڑنے لگی. کہا مجھے اللہ نے ہدایت دے دی ہے تو مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہمارے بت تمہیں نقصان دیں گے. کہا میں نہیں ڈرتا بتوں سے، ہاں اگر رب نے کوئی نقصان دینے کا اذن کیا ہے تو اللہ کو تو سب پتا ہے، تمہیں ہوش میں آنا چاہیے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کس طرح ڈروں جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو؟ تمہارے معبودوں سے مجھے کیا ڈر؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تم تو ڈرتے نہیں ہو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو. ڈرنا تو تم کو چاہیے تھا. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کی اس نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن میں رہنے کا، مطمئن ہونے کا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. یعنی کس فریق کو زیادہ بے خوف ہونا چاہیے، کس کو زیادہ مطمئن ہونا چاہیے؟ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہی؟ کیونکہ قوم نے دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ تم ہمارے بتوں کے خلاف بول رہے ہو، تم ان کی توہین کر رہے ہو، تم ان کے مقام کو نہیں پہچانتے، لہٰذا تمہاری شامت آئی کہ آئی، تم اپنی اس دعوت توحید سے باز آ جاؤ. آپ دیکھیں کہ یہ قدرتی بات ہے نا، کہ جس کے بھی مفاد پہ زد پڑتی ہے وہ عموماً کیا کرتا ہے؟ انتقامی ہتھ کنڈوں پہ اتر آتا ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ مکہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں بن چکے تھے، کیوں ان کے خلاف تھے؟ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، بات یہ تھی کہ ان بتوں کا انکار کر کے ان کے معاشی معاشرتی مفادات پہ زد پڑتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی یہی مشکل تھی، آج کے اس دور میں بھی یہی مشکل کہ ایک اللہ کا پیغام پہنچانے سے بہت سے لوگوں کے مفادات پہ زد پڑتی، پھر آپ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن اصل توحید یہی ہے جو ایک لفظ میں آتی ہے، پرسنالٹی کی پوری پکچر، اور وہ کیا ہے؟ حنیفن، یکسو. میری منزل، میری ڈائریکشن بالکل واضح، مجھے سیدھا رستہ معلوم ہوگا، تم جو چاہو کر لو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اب نہ کسی کے بہلانے سے، نہ کسی کی خوشامد سے، نہ کسی کی تنقید سے، نہ کسی کے لالچ سے، کسی بھی چیز سے نہیں، کوئی مروبیت نہیں، کچھ اور نہیں. اور یہی خالص توحید. توحید تو یہ ہے کہ خدا شر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اصل توحید یہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیں کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، اس نے میری خاطر سب کو چھوڑا، جیسے خود ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا. یہی اصل دین ہے. اور چھوڑا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے بدتمیزی کریں، ان کے حقوق نہ دیں. حضرت ابراہیم تو اپنے والد کے لیے بعد میں بھی دعائیں کرتے رہے، یا اللہ اس کو بخش دینا. بدخواہی نہیں، بدنیتی نہیں، بے عزتی نہیں، بدتمیزی نہیں، لیکن بات اللہ ہی کی ماننی ہے بس. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ. ایمان لا کر اس میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، اس میں ظلم نہیں ڈالا. یلبسو، ملایا. اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے. وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے ظلم کا مطلب کوتاہی، غلطی، گناہ، زیادتی سمجھا، جس سے وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے ایسا جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا؟ سب سے غلطی ہوتی تو کیا ہمارے لیے امن نہیں ہوگا؟ ہمیں کچھ نہیں ملے گا؟ اینا لم یظلم نفسہ، تو آپ نے فرمایا اس سے وہ ظلم مراد نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد شرک ہے. جس طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ان لوگوں کے لیے اطمینان قلب ہوتا ہے. شرک ہمیشہ انسان کو بے چین رکھتا ہے. وہم مہتدون،
اور یہی ہدایت پر ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ تھی ہماری حجت، آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، جو ہم نے عطا کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومہ، اس کے قوم کے مقابلے میں، یعنی توحید الہی پر، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے پر، ایسی حجت اور دلیل جس کا جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے نہ بن پڑا، کوئی جواب نہ دے سکے۔ کس بات کا؟ کہ یہ سب جو خدا مانتے ہو یہ ڈوب کیوں جاتے ہیں؟ اور بعض کے خیال میں اس بات کی حجت، جب انہوں نے کہا کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود تمہارا نقصان کر دیں گے تو انہوں نے کہا مجھے مت ڈراؤ، جس رب نے کائنات کو بنایا ہے تم اس سے نہیں ڈرتے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے تم کو خوف نہیں آتا تو مجھ کو کیوں ڈراتے ہو؟ ان ربک حکیم علیم نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عقل تو اللہ نے سب کو دی ہے، لیکن ہدایت وہ سب کو نہیں دیتا۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو طلب کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جس طریقے پر تعلیم دی تھی، یہ آج کے دور میں بھی جو تعلیم کا موسٹ ماڈرن میتھڈ ہے کہ ایک سوال ریز کرنا، ایک پرابلم سامنے لانا، لوگوں کے ذہن کو جگانا، اور پھر ایسی بات کرنا یا ایسا سوال پوچھنا کہ جس میں جواب خود ہی موجود ہو، یعنی لوگوں کے اندر خود بخود جواب آ جائے۔ تو تلک حجتنا، یہ حجت یعنی تعلیم دینے کا یہ طریقہ بھی مراد ہے، یہ دلیل، یہ سٹائل، یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو حجت سے مراد دراصل دو چیزیں ہو گئی، ایک حجت تو توحید کی تعلیم والی، اور دوسری ان کی دھمکی کے جواب میں آپ کا جواب۔ انہوں نے اپنے معبودوں سے ڈرایا اور آپ نے جواب میں کیا کیا؟ بہترین جواب دیا۔ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا تو مجھے اپنے معبودوں سے کیوں ڈراتا؟ یہ بالکل آج کی زبان میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں اور لوگ آپ کو دنیا کی طرف بلائیں تو عموماً آپ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا، مجھے لوگوں سے ڈراتے ہو۔ سمپل سی بات، تم لوگوں کی اطاعت کر رہے ہو، لوگوں کے غلام بنے ہوئے ہو، تو میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، مجھے تو خدا کا بندہ بننے دو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ دوسرے لوگ غلط رستے پہ جاتے ہیں، آپ صبر کے ساتھ ان کی غلطیاں دیکھتے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی کام اچھا کرنے لگتے تو آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر بھی یہ بہترین حجت ہے، بہترین دلیل ہے کہ بھائی جو کچھ تم کر رہے ہو میں نے تمہیں کچھ کہا ہے، تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اس کو، یعنی لہو سے مراد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، ہم نے اس کو عطا کیا تھا۔ کون؟ اسحاق اور یعقوب۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ ونوحن ہدینا، اور نوح علیہ السلام کو ہدایت دی ہم نے۔ من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے۔ ومن ذریتہ، اور اس کی اولاد میں سے، کس کی؟ نوح علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ داود و سلیمان و ایوب، داود اور سلیمان اور ایوب علیہ السلام تھے۔ و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، یہ سب کس کی اولاد تھے؟ یا نوح علیہ السلام کی یا پھر ابراہیم علیہ السلام کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ گویا نیکی کا اجر دنیا میں بھی رائے گاں نہیں ہوتا، اچھائی کا بدلہ دنیا میں بھی مل کر رہتا ہے، قربانیوں کا صلہ دنیا میں بھی انسان کو مل جایا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری ذات اور شخصیت قربانیوں کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ ان کی قربانیاں اس طرح قبول کی گئیں کہ نسلوں میں ان کا نام باقی رکھا گیا، نسلوں میں نیکی پھیلی، نسلوں کو فضیلت عطا ہوئی، اور یہ کوئی ان کا قومی حق نہیں تھا یا نسلی حق نہیں تھا، یہ اللہ کا عطیہ تھا، اللہ کی عنایت تھی، جو ان لوگوں کے لیے بطور تحفہ ہوتی ہے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق خود کو اور اپنی اولادوں کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔